اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں یہی آنسو تڑپتے دل کا سکون بن جائیں۔ وہ لمحہ، وہ وقت جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تہجد کے معجزوں کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈتے رہتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کر رہا ہے۔ 70 ماؤں کی محبت جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے۔ اللہ سے مانگا نہیں، ملا تو پھر بھی ضرور۔ اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اب اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، تمہاری دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان۔ اور یہ امتحان سینا مشکل بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار تھکا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا، جب تم اس امتحان میں تھے ہی نہیں تب تم اللہ کے اتنے قریب نہیں تھے۔ اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا۔ تم دیکھو گے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان ہے، تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ وہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ ایک ہی زندگی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار دیا تو کیا فائدہ۔ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہ سب نارمل ہے، صحیح ہے۔ بعض اوقات حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنسو روکنا بس میں نہیں ہوتا، دل کا گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسی سچویشن کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا ہی اچھا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے، اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں، لیکن ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزر جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ جانتے ہو، آزمائش میں اللہ سے جڑ کر مانگی دعا اللہ سے کن کروانے کی طاقت رکھتی ہے، بشرط ہے کہ تم دل میں کوئی وسوسہ نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جھانکتا ہے، وہ اسے ہی چنتا ہے جو اس پر یقین کرتا ہے۔ یاد رکھو، دعا کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہے۔ تم جانتے ہو، تمہاری کہانی اس کے لیے رک گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اگلا حصہ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو نا، وہ ہرگز تاخیر نہیں، ان کی منزل بھی تمہاری منتظر ہے۔ تم سجدوں میں اشکوں سے پکار کے دیکھو تو صحیح، تقدیر تو اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جاتی ہے۔ تم دل سے اللہ کی لو کو لگا کر دیکھو تو صحیح، جانتے ہو وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے۔ سنو، میں جانتی ہوں تم ابھی بھی اذیت میں ہوگے، بہت تکلیف میں ہوگے، پر یاد رکھو، کوئی دعا اللہ ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ ضائع نہیں جانے دیتا، کوئی تڑپا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ تم انشاءاللہ بہت جلد معجزے بھی ہوتے دیکھو گے جن کا تصور بھی تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ میری یہ بات تم اس دن خوشی کے آنسو سے یاد کرو گے۔ تم جانتے ہو اللہ کل کب فرماتا ہے اور پھر کون کب ہوتا ہے؟
جب تم زندگی کے گھوڑے کی لگام اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، تم نے اللہ کو بتا دیا ہے نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے جس سمت کو جا رہے ہو جاتے جاؤ، اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے۔ یقین رکھو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی نا تو تم وہی ہوگے جہاں پہ جانا چاہتے تھے، یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے لیے سیف زون ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھو وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسے پرماننٹ راستے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، اللہ تعالیٰ وہ سب چیزیں تمہیں عطا کرے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں دیر ہے لیکن اندھیر بالکل نہیں ہے۔ ہر انسان جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد کب عطا ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت عطا ہوتی ہے جب انسان پوری طرح مصیبتوں میں گر جائے اور پھر دل سے آواز آتی ہے مطمئن رہو۔ پھر اللہ آہستہ آہستہ اس کے دل کو پوری طرح مطمئن کر دیتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے لیکن اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ دیکھنا جب وہ معجزے کرے گا تب تم حیران ہو جاؤ گے، خوشی کے باعث تمہارے لبوں سے مسکراہٹ الگ نہیں ہوگی، اور اس دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیزیں کیسے فقط ہو جاتی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسیلوں کا محتاج نہیں ہوتا، اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھو۔